السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بست رہیں، آباد رہیں۔ میں ہوں نعیم صابری اور میرے چینل کا نام ہے کالا اور دکنی تیتر ٹپس۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بتل ہوتی ہے، تیتر کو دینے سے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو کاسنی وغیرہ ہوتی ہے یہ تیتر کو کیوں دی جاتی ہے، اسی پر مکمل ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو سکپ نہ کیا کریں، ویڈیو مکمل واچ کیا کریں۔ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے اور کافی ٹائم درکار ہوتا ہے، کیونکہ آپ بھائی شوقین ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو تیتر کے شوقین ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور کافی محنت کرنی پڑتی ہے ایک تیتر تیار کرنے کے لیے۔ تو یہ ویڈیو میں آپ کے بھائیوں کی خدمت میں فی سبیل اللہ دن رات اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اور آپ بھائیوں سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ کسی اور کو فائدہ ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو علم میرے پاس ہے پرندوں کے بارے میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں، تاکہ کسی بھائی کو یہ علم بآسانی پہنچ سکے اور کسی کو بھائی جن کا پرندے ہیں کالا دکنی تتر ہے ان کو کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو۔ اسی بنا پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے کاسنی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کاسنی کا پتر ہے، یہ تتر سے دینے سے تتر کے اندر صاف ہو جاتا ہے۔ جو بھی آپ نے سردیوں میں اس کو خوراک وغیرہ دی ہوگی تو اندر سے آپ کا تتر بالکل صاف ہو جائے گا، اتنی خوراک کھائے گا جتنا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جیسے زینٹل دیتے ہیں، زینٹل سے بھی تتر صاف ہو جاتا ہے، اور یہ کاسنی سے بھی صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جنگلی پرندہ ہوتا ہے۔ جنگل میں اس قسم کے ان کو سبزہ وغیرہ بآسانی ملتا ہے اور شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے بتل، ٹھیک ہے۔ اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس کی ویڈیو تصویر بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بتل کی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بتل ہے، اس کے آپ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ نے اپنے تتر کی جو پیالی وغیرہ ہوگی، جو کولی وغیرہ، اس میں آپ نے ڈال دینے ہیں۔ اس کا میں نے پہلے کافی کھلائی ہے، لیکن اب بھی کھائے گا شوق سے، تو آپ نے یہ دیکھیں کھا رہا ہے نا۔ آپ نے کولی میں رکھ دینی ہے، اور ٹھیک ہے، کولی بھر دینی ہے، اوپر سے آپ نے بوگ وغیرہ دے دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ کا تتر شوق سے کھائے گا، کیونکہ ان سیزن میں تتروں کو اکثر مستی وغیرہ نہیں ہوتی، تو تتر ڈرتے ہیں جیسے یہ پھڑکا ہے، کیونکہ یہ اب میں سبزوں میں کھیتوں میں اپنے تتر کو لے کے آیا ہوں۔ آپ بھی اپنے تتر کو اس قسم کا ماحول دکھایا کریں، اس سے یہ جنگلی پرندہ ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو آپ کم از کم دوسرے تیسرے دن اس قسم کا ماحول دکھایا کریں، آپ کا تتر سردیوں میں بہت خوش ہوگا اور گرمیوں میں بھی اچھی بلائی کرے گا۔ یہ دیکھیں کیسے اپنے پر وغیرہ کھلا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی اپنے تتروں کو اس قسم کا ماحول دیا کریں، بتل لازمی دیا کریں۔ بتل اور جو کاسنی وغیرہ ہے، یہ کاسنی بہت اہم ہے، یہ تتر بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے اندر وٹامن ڈی اور کیلشیم کی وافر مقدار ہوتی ہے۔ آپ اپنے تتر کو لازمی کاسنی وغیرہ دیا کریں، بتل بھی دیا کریں۔ اگر بتل آپ کے تتروں کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ کاسنی دوسرے تیسرے دن لازمی دیا کریں۔ جتنی بھی آپ گرم خوراکیں اپنے تتروں کو دیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کاسنی وغیرہ اپنے تتروں کو کھلائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا تتر ایک تو اس پہ معدے پہ، جگر پہ جو ہوگا اس میں چربی وغیرہ نہیں جمے گی، جو کھائے گا ہاضم ہو جائے گا اور موٹا تازہ ریفریش ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔